کیا چیئرمین تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کے پاس رہا کہ وہ ڈیل کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں؟ یا یہ طے ہو چکا ہے یا یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی سزائیں بڑھتی چلی جائیں گی، تمام کیسز میں ان کو سزائیں ملیں گی، نہ باہر سے کوئی دوست ملک کا سربراہ یا کوئی دوست ملک آئے گا ان کو بچانے کے لیے، یہ فیس کریں گے سب کچھ؟ دیکھیں، میرا جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں تو انالیسز اس پہ نہیں دے سکتا، میں تو اپنی جو انفارمیشن ہے بطور ایک اخبار نویس کے وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو نہ تو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں، نہ ہی کسی پاکستان کے دوست ملک نے یا کسی بھی ملک نے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو پاکستان سے لے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے لیے ترکی نے اپروچ کیا تھا جنرل ضیاء الحق سے کہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو 10 سال تک پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے، آپ انہیں ترکی بھیج دیں، لیکن بھٹو صاحب نے وہ ڈیل نہیں کی تھی۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایسی ڈیل جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، سعودی عرب نے کی تھی، لبنان کے وزیر اعظم تھے رفیق حریری، ان کے ذریعے، اور پھر بعد میں ان کے بیٹے کے ذریعے۔ تو انہوں نے یہ ضرور ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو جو سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے اس کے ایسے تعلقات نہیں ہیں، اور نہ ہی یو اے ای کے شاہی خاندان کے کوئی ایسے تعلقات ہیں، اور ترکی کی بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں۔ ترکی کی جو حکومت کے صدر ہیں اور وزیر اعظم ہیں وہ تو شریف فیملی کے بہت قریب ہیں، اور ویسے بھی میں نے جب یہ میڈیا میں خبریں آئیں تو میں نے چیک کیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور اس سے آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اگر کوئی بیرونی طاقت یا کوئی ملک حکومت پاکستان سے یہ کہے کہ جی آپ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں اور وہ 5 سال یا 10 سال کے لیے سیاست میں نہیں آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، تو جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں وہ یہ ڈیل نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور میری آپ خوش فہمی کہہ لیں یا غلط فہمی کہہ لیں، لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں اس کی بنیاد پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ضدی آدمی ہے تو اتنی جلدی ضد نہیں چھوڑے گا، اور غالباً یہی ان کی سیاسی اسٹرینتھ ہے جو ان کے پاس بچی ہے، اگر وہ انہوں نے گیو اپ کر دی تو شاید نہیں بچتا کچھ۔ میر صاحب، اگلے الیکشن کب ہوں گے یہ تو سوال ہو ہی رہا ہے، کیا ان الیکشن میں آپ تحریک انصاف کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کیسی تحریک انصاف ہوگی جب بھی ہوں گے الیکشن؟ دیکھیں، آپ برا نہ منائیے گا، میرا مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے، میرا مسئلہ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے آئین پاکستان۔ میں بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں، کافی دنوں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ 2023 ہے، 2023 1973 میں جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس کی 50ویں سالگرہ کا یہ سال ہے، یہ اگست کے مہینے میں 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو آپ کیا سبق دے رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو، کیا آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ 90 دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس آئین کا آرٹیکل 224 کدھر جائے گا؟ اور اگر آپ یہ سب کچھ یہ 90 دن کا الیکشن نہیں کروا رہے، اور اس سے پہلے آپ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے، آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ میرا مسئلہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، نہ ہی میرا مسئلہ کوئی سیاستدان ہے، میرا مسئلہ ہے آئین پاکستان، اور اس آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئین کا تحفظ کرے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے 1973 کا آئین توڑا، یہ آئین پھر بحال ہوا، پرویز مشرف نے 1973 کا آئین توڑا، یہ پھر بحال ہوا، تو آج بھی اس آئین کو توڑا جا رہا ہے، یہ آئین واپس آئے گا، بحال ہوگا، لیکن جن لوگوں کو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک سیاستدان کے ساتھ ان کی ذاتی یا قبائلی لڑائی شروع ہو چکی ہے، وہ اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کا وہی انجام ہوگا جو پرویز مشرف کا ہوا۔ میر صاحب، ہم نے تو ایک مرتبہ یہ ریپیٹ ہوتے دیکھا، آپ نے تو کئی مرتبہ اس معاملے کو ریپیٹ ہوتے دیکھا ہوگا، جہاں فرما رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ تو وہی نہیں جائے گا جہاں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ گیا، جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے گئے، جب وہاں کچھ نہیں ہوا تو اب کیسے یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور کیوں اتنی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس لیے کہ مسعود بھائی، جب 1999 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا، تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی،
اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے، اٹک جیل چلے گئے نواز شریف صاحب، اور اس کے تقریباً 1 ڈیڑھ سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پھر 2002 میں ایک الیکشن ہوا تھا، اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آ گئی، اور جو قومی اسمبلی تھی وہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی 17-18 سیٹیں تھیں۔ تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت کرتے رہے۔ لیکن الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی حالات نے پلٹا کھایا، وہی پرویز مشرف جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے ڈرا دھمکا کے اس کی کہا تمہاری امپیچمنٹ کریں گے، اور وہ بیچارہ جو ہے اس نے 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ چلے گئے، کبھی بیرون ملک گئے، پھر واپس آئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلا۔ وہ مقدمہ ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا، اور جو اس دوران میں ایک 18ویں ترمیم ہوئی نا، سب جماعتوں نے مل کے ایک 18ویں ترمیم کی، اس 18ویں ترمیم نے جو آرٹیکل 6 ہے آئین پاکستان کا، اس میں یہ قدغن لگا دیا کہ اب کوئی ہائی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتی۔ تو یہ جتنے بھی یہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں نا آج کل، اور اس سے بھی زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد پابندی لگ چکی ہے کہ آپ توثیق نہیں لکھ کروا سکتے کسی بھی عدالت سے۔ تو ٹھیک ہے، قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے قانون پاس کر دیے، صدر نے اس پہ دستخط بھی کر دیے، لیکن آپ نے دیکھ لیا نا سپریم کورٹ نے ایک جو قانون ہے وہ تو واپس بھیج دیا نا، اس کو تو اڑا دیا نا۔ تو آپ دیکھتے جائیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آئین پاکستان جو ہے یہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری پہ بھی ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ہے۔ تو دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اس لیے کہ مسعود بھائی جب 1999 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا، تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی، اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گئے، اٹک جیل چلے گئے نواز شریف صاحب، اور اس کے تقریباً 1 ڈیڑھ سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا پھر 2002 میں ایک الیکشن ہوا تھا، اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آ گئی، اور جو قومی اسمبلی تھی وہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی 17-18 سیٹیں تھیں۔ تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت کرتے رہے۔ لیکن الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی حالات نے پلٹا کھایا، وہی پرویز مشرف جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے ڈرا دھمکا کے اس کی کہا تمہاری امپیچمنٹ کریں گے، اور وہ بیچارہ جو ہے اس نے 18 اگست 2008 کو استعفیٰ دے دیا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ چلے گئے، کبھی بیرون ملک گئے، پھر واپس آئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور اس دوران ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلا۔ وہ مقدمہ ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا، اور جو اس دوران میں ایک 18ویں ترمیم ہوئی نا، سب جماعتوں نے مل کے ایک 18ویں ترمیم کی، اس 18ویں ترمیم نے جو آرٹیکل 6 ہے آئین پاکستان کا، اس میں یہ قدغن لگا دیا کہ اب کوئی ہائی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکتی۔ تو یہ جتنے بھی یہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں نا آج کل، اور اس سے بھی زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں، یہ 18ویں ترمیم کے بعد پابندی لگ چکی ہے کہ آپ توثیق نہیں لکھ کروا سکتے کسی بھی عدالت سے۔ تو ٹھیک ہے، قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے قانون پاس کر دیے، صدر نے اس پہ دستخط بھی کر دیے، لیکن آپ نے دیکھ لیا نا سپریم کورٹ نے ایک جو قانون ہے وہ تو واپس بھیج دیا نا، اس کو تو اڑا دیا نا۔ تو آپ دیکھتے جائیں، مجھے بڑی امید ہے کہ آئین پاکستان جو ہے یہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری پہ بھی ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ہے۔ تو دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی۔